عابد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ الیکٹرک کی کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے جب کل نثار کھوڑو صاحب سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ایم کیو ایم سے پوچھیں, آپ جے آئی سے پوچھیں, جو مشرف کے ساتھ ہی تھے, جنہوں نے ان کو موقع دیا پرائیویٹائز کرنے کا. ہم نے تو احتجاج کیا. ویسے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا احتجاج نظر تو نہیں آیا اس وقت پہ بھی, لیکن اب کوئی وفاق ذمہ داری نہیں لے رہا, اور 2 کروڑ آبادی کا شہر, آپ خود وہاں کے باسی ہیں, کیا کہیں گے؟ بڑی حیرت کی بات ہے کہ نثار کھوڑو صاحب نے کہا کہ یہ ایم کیو ایم کی ذمہ داری ہے. دیکھیے بھیا, 2009 میں جب زرداری صاحب نے اس کو واپس ابراج کیپٹل کو دیا تھا, اس وقت تو ایم کیو ایم نہیں تھی. ایم کیو ایم تو اس وقت 2005 میں جب اس کی اوریجنل ڈیل ہوئی تھی اس وقت تھی, جس کی جو بھی اس کے سیلینٹ فیچرز تھے, جو بھی کانٹریکٹ کی چیزیں تھیں, اس کو اگر آپ نکال لیں اور کمپیئر کر لیں ابراج کے ساتھ کیا ہوا ہے تو اس میں آپ کو واضح طور پہ فرق نظر آ جائے گا, اور کھوڑو صاحب کو اپنے آپ کو کریکٹ کرنا چاہیے. دیکھیے, ذمہ داری نہیں کہا, انہوں نے یہ کہا ہے کہ پرائیویٹائز جب کر رہے تھے تو یہ مشرف کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اس ٹائم احتجاج کرتے. تو پرائیویٹائز تو ہم نے جب کیا تھا اس وقت تو جو کانٹریکٹس تھے اس کے جو اس کی رپورٹ تھی, اگر اس کا موازنہ کر لیں آپ, جب بعد میں آ کے زرداری صاحب نے ابراج کو دیا تو ٹوٹل چینج کیا گیا ہے. وہ ٹوٹل چینج ہونے کے بعد پھر اب جو چل رہا ہے ابراج کے پاس چل رہا ہے. تو اس میں ایم کیو ایم ذمہ دار نہیں ہے. ایم کیو ایم کی ذمہ داری پرائیویٹائزیشن بے شک کہ اس کے تحت تھی, لیکن اس میں بھی امپروومنٹ کے لیے, اس کی جنریشن کے لیے, کیپیسٹی انہینسمنٹ کے لیے, لائن لاسز کو ریڈیوس کرنے کے بہت سارے پروویژنز دیے گئے تھے. انفارچونیٹلی اب یہ اسٹیج آ گیا ہے کہ کے ای کی اپنی زیادہ تر وہ پروفیٹیرنگ کی طرف رہی ہے. اس نے کراچی سے بے شمار پیسہ کلیکٹ کیا, لائن لاسز بے شک ریڈیوس کیے, لیکن اس کا جو ڈفرینس ہے وہ کنزیومرز پہ ڈالا ہے, جو پیئنگ کنزیومرز ہیں. میں اگر فرض کریں آج اپنا بل نہیں جمع کراتا تو کل صبح میرے پاس گاڑی کھڑی ہوگی اور وہ لائن کاٹ کے چلی جائے گی. گورنمنٹ کے بہت سارے ڈپارٹمنٹس اور آفیسز اس طرح کے ہیں جن کے پاس اربوں روپے کا آج تک پیمنٹ نہیں کر سکے. سندھ گورنمنٹ کے, تو وہ سب سے پہلے تو پیمنٹ کریں اس کو, جس کی وجہ سے پھر وہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس فرنس آئل خریدنے کے لیے پیسہ نہیں ہے, یا ہم فرنس آئل نہیں خرید سکتے. جنریشن کے لیے ان کے پاس اکوپمنٹ لگا ہوا ہے, وہ اکوپمنٹ کو ایکٹیویٹ نہیں کرتے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ گیس پہ چلے, صرف آئل پہ نہ چلے. تو یہ بہت سارے ایشوز صرف سندھ میں نہیں, پاکستان لیول پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو ابھی بھی آپ کی 21,000 میگا واٹ کی جنریشن کیپیسٹی ہے. اور کس گاڑل کی کوئی بات نہیں کرتا, آپ نے بھی ساری بات کی ہے, اس پہ نہیں کی. وہ 900 ارب کا کاپر وہ سارا کدھر چلا گیا, اس کے اوپر کوئی آواز نہیں اٹھا رہا. ایک فیصل رضا عابدی صاحب ہیں, وہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں, باقی میں نے کسی کے منہ سے نہیں سنا کہ اس کے اوپر بات کی. دیکھیے, اس میں بھی کوئی مجھے مصدقہ اطلاعات اس کی نہیں ہے, کنفرم نہیں ہے کہ وہ کاپر بیچا گیا اور اس کو 900 ارب کا بیچا گیا. کچھ رومرز بھی تھیں, اور کے ای سے میں نے کافی دفعہ خود بھی معلوم کیا, انہوں نے کہا ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی ہے. بے شک وہ ریموو کیا گیا ہے, اور وہ ریموو کر کے اس کو بیچا بھی گیا ہوگا, لیکن کتنے کا بیچا یہ نہیں پتہ. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جو آپ کے پاس جو ایگزسٹنگ ان کے پاس جنریشن کی کیپیسٹی کو جو انہوں نے ایڈ کرنا تھا اوور دا پیریڈ, جب سے یہ 2009 کے بعد اس کے پاس ابراج کیپٹل کے پاس, اس کے بعد سے انہوں نے اس کو ایڈ نہیں کیا. ان کے کچھ پلانٹس ہیں جو کہ پورٹ قاسم پہ پڑے ہوئے, جو کہ آج تک نہیں, کول پہ کنورٹ کرنا چاہ رہے تھے, وہ ایکٹیویٹ نہیں ہو سکے ہیں. اور اب جو ایک اوور بلنگ کا ایشو آیا تھا 62 ارب روپے کا, اس پہ ہم اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہم نے نیپرا کو بلا کے اس کے بارے میں معلومات کی تھی, جو کہ کراچی میں سندھ ہائی کورٹ نے اس پہ نوٹس بھی لیا ہوا ہے, اور یہ سب جوڈس ہے ابھی, جس پہ اس کے لیے کمیشن بنایا گیا ہے. وہ کمیشن اس کی تحقیق کر رہا ہے کہ اس پہ ایکسٹرا جو بلنگ ہوئی ہے وہ کس طرح ہوئی ہے, اور پھر اس کا وہ آرڈر کرے گا کہ وہ پیسے واپس کنزیومر تک واپس دیے جائیں ایڈجسٹمنٹ میں. ٹائم آف یوز میٹرنگ کی اگر آپ دیکھ لیں تو ٹائم آف یوز میٹرنگ کا ایس آر او آ چکا ہے. کے ای پابند ہے کہ صبح سے رات کو 7 بجے سے رات 10 بجے تک وہ 18 روپے کے حساب سے فی یونٹ لے گی, اور باقی دن جو ہے 12 روپے فی کے حساب سے یونٹ لے گی. لیکن اب کے ای پورا دن 18 روپے کے حساب سے پبلک کو چارج کر رہی ہے. تو یہ ایک زیادتی کراچی الیکٹرک کی طرف سے کی جا رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب لوگوں نے ہی اپنا انپٹ دیا. متحدہ نے بھی سب سے پہلے آواز اٹھائی اور آواز اٹھاتی رہی ہے, اور اب آگے ہم ایک بڑا دھرنا, ایک پروٹیسٹ پلان کر رہے ہیں کہ اگر جب تک یہ جوڈیشل کمیشن کا رزلٹ نہیں آ جاتا, اس کے بعد بھی اگر یہ ایکٹیو نہیں ہوتے اور امپروو نہیں کرتے تو پھر دین ایم کیو ایم ول گو. بنیادی ذمہ داری یہ وفاق پر ہے یا سندھ پہ ہے؟ میں نے کل تفصیلی پروگرام صرف اسی پہ کیا ہے, اور نثار کھوڑو صاحب سے میں نے پھر یہی پوچھا, وہ کہتے ہیں وفاق سے پوچھیں, ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ وفاق جو ہے وہ اس کا جواب دے. وہ تو پورے پاکستان کی بجلی کی بات کریں, آپ صرف یہ الیکٹرک کی بات کیوں کر رہے ہیں, آپ وہاں کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں, وفاق سے کئی الیکٹرک 650 میگا واٹ لے رہی ہے. وفاق کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو انکریز کریں. اگر ان کے پاس پاکستان میں کیپیسٹی انکریز ہوئی ہے, جنریشن انکریز ہوئی ہے, تو 650 سے اس کو 700 750 میگا واٹ دے سکتے ہیں. وہ بھی معاہدہ ختم ہو گیا.
نہیں، وہ معاہدہ ختم نہیں ہو سکتا. وہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ معاہدہ ختم کر دیں. وہ جب تک یہاں پہ کراچی میں اس کی کئی کی رسپانسبلٹی تھی کہ اس نے یہ ریپلیس کرنا تھا اپنی جنریشن سے, لیکن وہ آج تک نہیں کر سکے, تو ایسے وہ معاہدہ ختم نہیں کر سکتے. وہ معاہدہ رہے گا. اس میں فردر انہینسمنٹ, اس میں جو بجلی کی پروویژن ہے وہ اور دی جائے. جب آپ پورے پاکستان میں کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے اتنے میگا واٹ اور اتنی جگہ ایڈ کر دیا ہے, تو کراچی بھی پاکستان کا ہی حصہ ہے اور انڈسٹریل ہب ہے. یہاں سے آپ میجر ریونیو لیتے ہیں, اور اس ریونیو میں فردر انپٹس جب تک آپ نہیں دیں گے اس وقت تک وہ ریونیو انکریز نہیں کرے گا. تو اس میں نیپرا کا اور وفاق کا بہت بڑا رول ہے, لیکن سب سے زیادہ رول جو ہے اس میں بڑا کراچی الیکٹرک کارپوریشن کا ہے کہ اس کو اپنی جو جنریشن ہے اس کو انکریز کرنے کی ضرورت ہے. دو اگلے ٹاپک ہیں پروگرام کے, وہ بھی شارٹلی آپ سے پوچھوں گا. ایک تو یہ بتائیں کہ دورہ سعودیہ کا جو وزیر اعظم کا ہے وہ کیسا رہا, اور اس کے اندر جو تنقید کی جا رہی ہے خاص کر پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے, ایم کیو ایم کا کیا موقف ہے؟ جی, ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک بہترین موقع تھا پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے پاس کہ وہ پاکستان کا موقف رکھتے اس محفل میں جس میں کارنر کیا جا رہا تھا پاکستان کے ایک ہمسایہ کو اور کچھ ایسی تنظیموں کو جو کہ لبریشن کے لیے ہیں اور اینٹی زائنسٹ ہیں, اینٹی اسرائیل تنظیمیں ہیں, جن کو وہاں پہ ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا گیا. اور پھر ایسی کنٹریز جو کہ داعش سے اور القاعدہ سے اور ایسے کالعدم تنظیموں سے, ان آرگنائزیشن سے لڑ رہی ہیں, ان کو اس میں انوالو نہیں کیا تھا اس الائنس میں. ہمارا موقف پرائم منسٹر صاحب کو واضح طور پہ رکھنا چاہیے تھا, کیونکہ پاکستان میں ایک موقع نہیں ملا. کیسے رکھتے وہ اپنا موقف, کیا کرتے, مطلب لڑنا شروع کر دیتے, کھڑے ہو جاتے وہاں پہ؟ ان کو تو موقع ہی نہیں دیا تقریر کرنے کا. وہ کہتے ہیں وقت کی قلت تھی اس لیے میں تقریر نہیں کر سکا وہاں پہ. یہ وزیر صاحب نے خود کہا. بے شک وہ خود کہہ سکتے ہیں یہ, لیکن پاکستان کے اور خاص طور پہ نواز شریف صاحب کے جو سعودی عرب سے تعلقات ہیں اور جو اس سے پہلے کے تھے, اس کے تحت کم از کم ان کو اتنا ایک وقت بنوانا چاہیے تھا, اپنے آپ کو منوانا چاہیے تھا کہ مجھے اس پہ بولنا ضروری ہے. انڈیا کے بارے میں تو ٹرمپ صاحب بول گئے, امریکہ کے بارے میں بول گئے, پاکستان نے جو 70,000 لوگ شہید ہوئے ہیں یہاں پہ, جس میں ہمارے فوجی بھی ہیں, لیویز بھی ہیں, اس پہ تو ایک لفظ نہیں بولے. کم از کم اسی پہ ان کو کچھ نہ کچھ ریزنٹمنٹ شو کر دینی چاہیے تھی. وہاں سے واک آؤٹ ہی کر دیتے, کچھ اس طرح شو کرتے کہ جی ان کو اچھا نہیں لگا, کیونکہ ہم نے رہنا ہے ایران کے ساتھ بھی, افغانستان کے ساتھ بھی اور انڈیا کے ساتھ بھی اپنے بارڈرز پہ. اگر ہم ان تینوں ملکوں سے لڑ بیٹھیں گے تو خالی اکیلا چائنا ہمیں سپورٹ نہیں کر سکے گا, اور یہ ایک ریجنل ڈسٹربنس کریٹ ہوگی جس کی وجہ سے ٹیررزم کو اور فروغ ملے گی, اور ود ان پاکستان اور آؤٹ سائڈ پاکستان اس کو دائرہ پھیلے گا. اچھا, یہ پی ٹی آئی بھی اب شکنجے میں آ رہی ہے, ان کا کیس بھی چل رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر, اور وہی ساری چیزیں لگ رہی ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون جب ان کا کیس تھا سپریم کورٹ میں, باہر آ کے وہی ساری بیشنگ, وہی ساری باتیں اب ان کے اوپر بھی آ رہا ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے, اگر پاکستان کے قانون کسی وجہ سے توڑا گیا ہے اور جو فارن فنڈنگ ایکٹ کے تحت آپ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ رہا ہے کہ ڈکلیئر نہیں کیا گیا یا پھر اس کو صحیح مینز تک سے نہیں لے کے آیا گیا, تو ظاہر ہے اس پہ کارروائی ہونی چاہیے. پی ٹی آئی انسٹیڈ یہ کہہ رہی ہے کہ جی ان کا ڈومین نہیں بنتا, اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو نہیں ہیئر کر سکتا. تو گورنمنٹ جو ہے وہ جو بھی اس کو کیس کو ٹیک اپ کر سکتا ہے, گورنمنٹ اپنے طور پہ اس کے اوپر ایکشن لے. آلدو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس پہ کارروائی کر رہی ہے, اور پی ٹی آئی کو چاہیے کہ دے شوڈ کم آؤٹ کلین. اگر اس طرح کی کوئی ان کے فارن فنڈنگ کے حوالے سے یا منی لانڈرنگ کے حوالے سے کوئی اس میں ڈسکریپنسیز ہیں یا لوپ ہولز ہیں, تو پی ٹی آئی شوڈ کلیئر دیٹ ان پبلک. مجھے یہ بتائیے گا کہ آج سپریم کورٹ میں بھی سماعت ہوئی, عمران خان صاحب کے اثاثوں پر, ان ساری چیزوں پر, آف شور کمپنیز پہ بات ہوئی ہے, اور پاکستان مسلم لیگ نون کا موقف یہ ہے کہ ہماری آف شور کمپنی حرام ہے اور آپ کی حلال ہے, اور وہی ساری چیزیں جو ان کے کیس کے اندر سپریم کورٹ کے باہر آ کے ہوتی تھی وہ ریورس ہو کے وہی سارا کچھ ہو رہا ہے. فرق کیا ہے؟ اسی کا شہر, وہی حاکم, وہی منصف. ہمیں یقین تھا ہمارا ہی قصور نکلے گا. فرق یہ ہے, عمران خان نے باہر کمایا, پاکستان لے کے آئے. میاں صاحب اور ان کے خاندان نے یہاں کمائے, باہر لے گئے. فرق ہے. عمران خان نے باہر پراپرٹی بنائی, اس کو بیچ کے سارے اثاثے یہاں پہ ہیں. فرق ہے. میاں صاحب نے یہاں جو بنایا اور جو آف شور میں ان کی فیملی نے وہاں چھپایا, اگر پاناما لیک نہ آتے کبھی بھی اس کا پتہ نہ لگتا. فرق ہے.
عمران خان نے اپنی آف شور کمپنی جو وہاں بنائی وہ باہر کی کمائی جو انہوں نے کی وہاں کے جو لیگل ٹیکس لاز ہیں اس کے مطابق انہوں نے بنائی تاکہ وہاں پہ ایکسٹرا ان کو ٹیکس نہ دینا پڑے، کیونکہ لنڈن میں اگر آپ پاکستانی ہیں، انڈین ہیں، کسی بھی فارن کنٹری کے ہیں تو آپ آف شور اس لیے بناتے ہو تاکہ وہاں پہ آپ کو ایکسٹرا ٹیکس سے بچا سکیں، وہاں پہ لیگل ہے۔ لیکن پاکستان میں کما کے اگر آپ آف شور اکاؤنٹس بنا کے ان کو خفیہ رکھتے ہیں، اصل کوسچن جو ہے وہ یہ ہے، جو $1 ملین ہے وہ یہ ہے کہ کیا عمران خان نے جو آف شور کمپنی بنائی تھی، جو گھر خریدا تھا اس کے لیے، کیا وہ گھر کبھی عمران خان نے چھپایا؟ کبھی نہیں چھپایا۔ وہ گھر آج کدھر ہے؟ وہ بیچ چکے ہیں۔ اس کا پیسہ کدھر ہے؟ پاکستان میں۔ میاں صاحب کیا انہوں نے جو آف شور کمپنیاں بنائیں، کیا انہوں نے وہ گھر، وہ پراپرٹیاں، وہ جگہیں کبھی دکھائیں؟ کبھی نہیں دکھائیں۔ اگر پاناما لیکس نہ آتے کبھی بھی ان پراپرٹیز کا پتہ نہ لگتا۔ تو ایک تو جو اس میں خطرناک بات اس میں 3-4 ہیں۔ ایک یہ ہے کہ باہر کی کمائی یہاں پہ آنا اور یہاں کی کمائی کو باہر نکالنا، اس میں فرق ہے۔ پھر دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ چیز چھپائی گئی؟ عمران خان نے نہیں چھپائی، ان لوگوں نے چھپائی۔ نے اپنا آف شور کمپنی پناما پیپر آنے کے بعد نہیں کیا تھا، سامنے لے کر آئے تھے۔ اور آخری بات وہ تو 2011 میں بتا چکے تھے، اور گھر انہوں نے 1980s میں لیا تھا اور اس کو بیچ کے وہ یہاں پہ انہوں نے بنی گالا کا گھر لیا۔ اور جو آخری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں 22 کروڑ لوگ رہتے ہیں۔ ہم 22 کروڑ لوگ چاہیے کہ ہم سب لا کو ابائڈ کریں، اور ہم کرتے بھی ہیں الحمدللہ۔ ہم میں کچھ ایسے بھی ہیں جو ٹیکس چور ہیں، لیکن 22 کروڑ لوگوں کا احتساب تو ہوگا، لیکن سب سے پہلے اس آدمی کا ہوگا جو سرکار کے خزانے کے اوپر بیٹھا ہے۔ میاں صاحب اور عمران خان میں فرق یہ ہے کہ عمران خان ایک دفعہ بھی وزیر اعظم نہیں بنے، نہ کبھی وزیر رہے، نہ کبھی انہوں نے سرکار کے خزانے سے چھیڑ چھاڑ کی۔ میاں صاحب وزیر اعظم رہے۔ جو دنیا میں بھی ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کا احتساب ہوتا ہے۔ باقی تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا بھی کریں اور باقی 20-22 کروڑ کا بھی کریں، ان سب سے پہلے عمران خان کا اور علی کا کریں۔ لیکن میاں صاحب کے اور عمران خان میں فرق یہ ہے کہ عمران خان نے کبھی نہ وہ پراپرٹی چھپائی، نہ کبھی انہوں نے وہ پیسہ جو ہے وہ چھپایا، بلکہ وہ پاکستان لے کے آئے۔ آج آپ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، اگر پاناما لیکس نہ آتا کیا آپ کو میفر اکاؤنٹس کا پتہ لگتا؟ ٹھیک ہو؟ بالکل نہیں۔ مجھے جو اگلی بات پوچھنی ہے آپ سے، وہ اگلا ٹاپک ہمارا یہ ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف بلا وجہ تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے وزیر اعظم کے دورہ سعودیہ کو۔ وہاں پر بالکل پروٹوکولز ہم نے فالو کیے ہیں، اور وہاں پر اگر ہمیں موقع نہیں ملا تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں کہ ہم نے تقریر نہیں کی، اور وہ کہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ معاملات یہ ساری یہ ہمارے دور کے اندر نہیں، یہ تو خارجہ پالیسی جو پہلے سے چلتی آ رہی ہے اسی کی کنٹینیوٹی ہے۔ یہ میں نے ان کا جواب بتا دیا جو میں نے ابھی پروگرام میں دیکھیں، جو میاں صاحب اور ان کی خارجہ پالیسی اس کی حالت آپ نے دیکھ لی ہے کہ وہ سعودی عرب جو ہمارا بڑا بھائی ہے اور بڑا بھائی تھا اور بڑا بھائی رہے گا، لیکن جس طریقے سے وہاں پہ ہمارے ساتھ ریلیشن رکھا گیا اور جس طریقے سے میاں صاحب نے وہاں پہ انہوں نے ان کو سائڈ پہ کر کے بولنے تک نہیں دیا گیا، یہ آپ کی خارجہ پالیسی کی بھی ناکامی ہے، اور بحیثیت سیاستدان ان کی بہت بڑی ناکامی ہے کہ 3 بار وزیر اعظم اور اس ٹرم کا آخری سال، اور اتنے بڑے ان کے ساتھ مسائل، اور باہر جا کے اگر آپ کی یہ درگت بنتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا، پاکستان میں تو تھا ہی، اب دنیا بھی آپ کو سیریس نہیں لیتی، اور میاں صاحب کو اپنے ملک میں تو تھا ہی، لیکن سعودی عرب میں شاہی محل میں بھی بادشاہ سلامت نے ٹرمپ کی موجودگی میں پتہ ہے کیا کہا؟ پتہ ہے کیا کہا؟ گو نواز گو۔ میاں صاحب مجھے یہ بتائیے گا، وزیر اعظم صاحب سعودی عرب میں جاتے ہیں اور ان کے دورے کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے ہمارے پاس موقع تھا، ہم اپنی قربانیوں کا ذکر کرتے، ہم وہاں پر بات کرتے، کیا رائے ہے آپ کی؟ بسم اللہ میں دیکھیں، وہ امریکن عرب اسلامک کانفرنس تھی، وزیر اعظم اس میں ایک بطور مہمان کے گئے تھے۔ وزیر اعظم نہ امریکن ہے اور نہ عرب سے ہیں، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک اپنا شیڈول بنایا ہوا تھا۔ وزیر اعظم نے جہاں بھی بات کی ہے کشمیر کی بات کی ہے، اور یہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے UN میں ببانِ دوغل کشمیر کی اور اپنے مسائل کی بات کی ہے۔ لیکن یہاں تنقید ہوتی ہے۔ اب ایک پارٹی کا تو حال یہ ہے کہ میں نے اپنے وزیر اعظم سے ایک دن کون سی پارٹی؟ PTI، ان کا حال یہ ہے کہ میں نے وزیر اعظم کہ آپ صبح وضو کر کے بیٹھ جائیں، دوپہر کو پھر وضو کر کے نماز پڑھ لیں، عصر پڑھ لیں، مگر وہ مغرب پہ بعد جائیں گے کہیں گے اس نے وضو نے بھی دھاندلی کر لیا۔ ان کو تو اللہ ہی حافظ ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ الیکٹرک کے بارے بھی آج آپ نے بات کی ہے، کس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ وفاق سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور سندھ کہتا ہے کہ وہ اس کی ذمہ داری ہے، حالانکہ وہ ایک پرائیویٹ ادارہ ہے۔ اب کیسے ہم جو ہے وہ اس کو مجبور کر سکتے ہیں؟ کیا معاہدہ تھا ہمارا جو زرداری صاحب نے 2009 میں دوبارہ سے کیا کہ ہم ان سے یہ کہیں کہ خدا کا خوف کریں، 2 کروڑ آبادی کا شہر ہے، ان کو بجلی دیں آپ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں بینگ فیڈرل گورنمنٹ اپنے آپ کو رول آؤٹ نہیں کرتا۔ ہم بھی بیٹھے ان کے ساتھ، ہماری واٹر اینڈ پاور منسٹری بیٹھے،
सिंध की सूबाई हुकूमत बैठे और दुख का मुदावा करें सिंध के अवाम का और कराची के अवाम का। ये ज़िम्मेदारी है। मैं ये कहकर ज़ुम्मा बरी नहीं हो सकता कि ये जी सूबाई हुकूमत है या ये मुशर्रफ साहब ने प्राइवेटाइज़ कर दिया था या जरदारी साहब ने दूसरा। नो, ये सिंध के अवाम का, गरीब हारी का, कराची के शहरियों का मामला है। इस पे हमें सर जोड़ के बैठना चाहिए।